الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ رمضان قریب ہے اور رمضان چونکہ خیر و برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اس مہینے سے پہلے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے اور یہ مہینہ آئے تو ہمیں کیسے استقبال کرنا چاہیے، اس مہینے کا خیر مقدم ہم کیسے کریں، اسی سلسلے میں چند باتیں آپ سے شیئر کروں گا۔ چونکہ اللہ رب العالمین کے اپنے بندوں پر بہت سارے احسانات ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین وقتاً فوقتاً اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے موسم لاتا رہتا ہے کہ جس میں نیکیوں کا ثواب بڑھا چڑھا کر کے دیا جاتا ہے، جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ خصوصی انعام ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مومن کے لیے۔ تو یہ مہینہ، جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن اتارا، جس کو قرآن کا مہینہ کہا گیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ تو اس مہینے کا ہمیں کیسے استقبال کرنا چاہیے، کس نیت سے ہمیں اس مہینے میں داخل ہونا چاہیے اور کیسے ہمیں اسے استعمال میں لانا چاہیے، تو ایک مسلمان کے لیے کہ جو مسلمان ابھی تک باحیات ہے وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے تک پہنچائے اور یہ مہینہ اسے نصیب فرمائے، کیونکہ اللہ رب العالمین بہتوں کو رمضان داخل ہونے سے پہلے پہلے موت دے دیتا ہے، بہت ہے جو رمضان کی ابتدا میں داخل ہوتا ہے موت دے دیتا ہے۔ تو آپ کثرت سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس مہینہ کے اندر آپ کو داخل کرے، اس مہینے کے خیرات و برکات سے آپ فیضیاب ہو سکیں، آپ اس مہینے کے خیرات و برکات حاصل کر سکیں۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پہلے سے دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین رمضان تک مجھے پہنچا، رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ تو ایک مسلمان کو اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اسے یہ موقع دے، اسے یہ مہینہ نصیب فرمائے تاکہ اس مہینے کے اندر وہ کار خیر کر سکے۔ دوسری بات اس مہینے کے بارے میں یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر اس مہینے کو پا لیتا ہے یا اس مہینے کے اندر داخل ہونے سے پہلے پہلے ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ رمضان کا جو روزہ ہے وہ فرض ہے۔ اگر ایک آدمی طاقتور ہے، کوئی بیماری لاحق نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کے اوپر اس مہینے کا، پورے مہینے کا روزہ رکھنا یہ ضروری ہے۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ جو اس مہینہ کو پالے اسے روزہ رکھنا ہے۔ تو آپ نیت میں رکھیں کہ اس مہینے کے اندر پورے مہینے کا آپ روزہ رکھیں گے، کیونکہ اگر کوئی جانتے بوجھتے ہوئے اگر روزہ چھوڑتا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ گار ہے، کیونکہ یہ ارکان اسلام میں سے ایک ہے۔ پورے مہینے کا روزہ ایک مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت اس کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے۔ تو اس مہینے میں داخل ہونے سے پہلے پہلے آپ اتنا جان لیں کہ یہ آپ کے رب کا حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس کی عبادت بجا لائیں۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کی بجا آوری کرے، بجائے اس کے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ حکم اتارا ہے اس حکم کے اندر آپ کوتاہی کرے، اس حکم کی ادائیگی میں آپ سستی برتے۔ اس سے بہتر کہ پہلے سے آپ نیت کر لیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر فرض کیا ہے، آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ پورے مہینے کے روزے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ، کہ کسی بھی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ درست نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد وہ اپنی منمانی کرے اور نہ مانے۔ تو جہاں اللہ رب العالمین کا حکم ہے اس حکم کی بجاوری کرنے کا آپ عہد و پیمان کر لیں، آپ یہ ٹھان لیں کہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا ہے اور یہ اللہ کا حق ہے۔ اگر آپ حق کی ادائیگی میں کاہلی اور سستی کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ سے پوچھے گا، آپ کو جواب دینا ہوگا، آپ اللہ رب العالمین کے ہاں پوچھے جائیں گے۔ تیسری چیز، اس مہینے کے اندر خاص کر کے آپ اپنی نیت کو صاف کر لیں، اپنے دل کو بالکل صاف کر لیں۔ کوئی بھی عمل آپ
کریں تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے کریں۔ آپ اتنا ٹھان رکھیں اپنے دل کے اندر کہ اس مہینے کے اندر خاص کر کے، ویسے دیگر اور مہینوں میں بھی کوئی بھی عبادت ہے، اگر ایک بندہ دکھانے کے لیے کرتا ہے یا دکھاوا کرتا ہے اس عمل کے اندر، تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ عمل مقبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس عمل کے اندر وہ ریاکاری کرتا ہے۔ تو کوئی بھی عمل آپ کریں، آپ صرف اور صرف اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آپ کریں، تب جا کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس عبادت کو آپ کے اوپر فرض کیا ہے، یہ جو عبادت ہے آپ اس میں اخلاص پیدا کریں، آپ اپنے نیت کو صاف رکھیں کہ کوئی بھی عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے دکھاوا نہیں کرنا ہے، صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اس عمل کو صرف اللہ کے لیے انجام دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ جو بھی اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ دین کو خالص ہو کر صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ اور روزہ اتنا فضیلت عمل ہے، اس روزے کے بارے میں حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ یہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا، وانا اجزی بہ، کہ وہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑتا ہے میرے لیے۔ تو روزہ اتنا عظیم عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو شامل کر لے یا کوئی اس عمل کو دکھاوے کے طور پر کرے تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ عمل مقبول نہیں ہے، یہ شرف اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ روزہ رکھنے میں بالکل اخلاص پیدا کر لیں۔ ہاں، دیگر اور مہینوں میں بھی آپ کوئی بھی عمل انجام دیتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، اس کے اندر بھی اخلاص مطلوب ہے، بغیر اخلاص کے تو آپ کا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ اس لیے یہ بنیاد ہے، آپ ذہن میں ٹھان لیں کہ آپ کوئی بھی عمل کریں گے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں گے۔ اسی طرح سے اس مہینہ کے اندر آپ جب داخل ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو یہ مہینہ نصیب کر دیتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں، اللہ رب العالمین کا گن گائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، پھر سے آپ کو یہ موقع میسر کیا ہے کہ آپ اس مہینے کو پا رہے ہیں، اس مہینے کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ بہت سارے آپ کے دوست و احباب جو پچھلے سال آپ کے ساتھ رمضان میں تھے لیکن اس سال وہ موجود نہیں ہیں، وہ پیچھے چلے گئے، بہت پیچھے چلے گئے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے ابھی تک قائم رکھا ہے، آپ کو بحیات رکھا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس پر اللہ رب العالمین کا آپ شکر بجا لائیں، اللہ رب العالمین کا گن گائیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاؤ گے تو اللہ رب العالمین اور دے گا، اور ناشکری کرو گے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں، اللہ رب العالمین کا گن گائیں، اللہ رب العالمین کی تعریف کریں، وہ تعریف کے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ موقع میسر کیا ہے، آپ کو یہ پھر سے چانس دیا ہے کہ آپ اس رمضان میں روزہ رکھ سکیں۔ کیا معلوم کہ اگلا رمضان آپ کو نصیب نہ ہو سکے؟ کتنے لوگ آپ کے ساتھ پچھلے سال تھے، امسال نہیں ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے نا، ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، جس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح الجامع میں صحیح کہا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے، دو آدمی، اور دونوں ساتھ میں اسلام لائے۔ ان میں سے ایک آدمی زیادہ عبادت کرنے والا تھا، جہاد میں شامل ہوا اور وہ شہید ہو گیا۔ دوسرا آدمی جو زیادہ عبادت نہیں کرتا تھا اور اس کی موت بھی جو ہوئی عام موت ہوئی، وہ جہاد میں شریک نہیں ہوا، وہ شہید نہیں ہوا۔ اب شہداء کا جو درجہ ہے بہت زیادہ ہے، پہلی مرتبہ میں ہی اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، پہلا قطرہ جب اس کا گرتا ہے خون کا، اسی وقت اس کو معاف کر دیتا اللہ رب العالمین۔ وہ کہتے کہ
دونوں لوگ اسلام لائے. ایک آدمی پہلے مرا اور وہ بھی شہید ہو کر کے مرا, عبادت بھی زیادہ کرتا تھا. دوسرا آدمی بعد میں مرا اور عام موت مرا, وہ شہید نہیں ہوا. اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے باہر کھڑا ہوں اور وہاں ان دونوں آدمیوں کو بھی میں نے دیکھا, جو دونوں مرے تھے, دونوں کو میں نے وہاں دیکھا. اتنے میں جنت سے ایک آدمی آیا اندر سے, اور جو آدمی بعد میں مرا اس کو جنت میں جانے کی اجازت دے دی. پھر کچھ دیر کے بعد آیا تو جو پہلے مرا تھا, جو شہید ہو کر کے مرا تھا, اس کو بعد میں جانے کی اجازت دی. پھر وہ کرے کہ مجھ سے کہا کہ جاؤ, تمہارا ابھی وقت نہیں ہوا ہے. طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں نے لوگوں سے یہ واقعہ بیان کیا تو لوگ تعجب کرنے لگے کہ آخر پہلا شخص جو کہ اس قدر عبادت کرنے والا تھا, شہید بھی ہوا, پھر بھی بعد میں جنت میں گیا, اور جو آدمی عبادت کم کرتا تھا اور عام موت مارا وہ پہلے جنت میں گیا. یہ تو بہت عجیب بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو آدمی بعد میں انتقال کیا اس نے رمضان کا مہینہ پایا, یا پہلے آدمی کے 1 سال کے بعد انتقال کیا اور پورے سال وہ اس طرح سے نماز بھی اس نے پڑھی؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اور دوسرے میں آسمان و زمین کے درمیان جتنے فرق ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ہے کہ بعد میں یہ وفات پانے والا رمضان کا مہینہ پایا, پورے رمضان کے اس نے روزے رکھے اور پورے سال نماز پڑھی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا. یہ جو حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر 3925 نمبر پر یہ روایت ہے, 3925, اور شیخ البانی نے صحیح الجامع میں اس روایت کو 1316 نمبر پر صحیح کہا ہے. تو دیکھیے ایک آدمی بعد میں انتقال کرتا ہے, رمضان کا مہینہ پاتا ہے, روزہ رکھتا ہے, تو اس کے مقام کو اللہ رب العالمین کس طرح سے اونچا کر دیتا ہے. وہ پہلے جنت میں گیا. تو آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ موقع دیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں, اللہ رب العالمین کا گن گائیں. اسی طرح سے اس مہینے کے پانے پر اللہ رب العالمین نے جو یہ نعمت آپ کو دی ہے, اللہ رب العالمین نے یہ موقع آپ کو دیا ہے, تو اس پر آپ کو خوش ہونا چاہیے, خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ اپنے دل میں تنگی محسوس کریں کہ نہیں پورے رمضان کیسے روزہ رکھیں گے, بھوکے رہنا پڑے گا, آپ کو صبر کرنا ہوگا. اس پہ آپ کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ. اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ رکھنے کو کہا ہے, اس کے بارے میں ایک مسلمان کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. اس میں تو رب راضی ہوتا ہے نا, اس لیے اس روزہ کو بالکل ایمان و یقین کے ساتھ آدمی کو رکھنا چاہیے. ایمان و یقین کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جو رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رکھتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ حافظ ابن حجر نے یہ نقل کیا ہے کہ اس سے مراد یہ عقیدہ رکھنا کہ رمضان کے روزے یہ فرض ہے, یہ جاننا, یہ عقیدہ رکھنا کہ رمضان کے روزے یہ فرضی روزے ہیں. اور احتساب کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھنا, اللہ رب العالمین سے بدلہ کی نیت رکھنا, یہ احتساب کا معنی ہوتا ہے. تو اس مہینے کے روزے کے اندر کسی آدمی کو شک نہیں ہونا چاہیے, اپنے دل کے اندر تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی تنگی محسوس کرتا ہے اور اس حساب سے اس کو اپنے لیے ناپسندیدہ سمجھتا ہے تو یہ اس کی سوچ غلط ہے, اس کی سوچ گندی ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے. اللہ رب العالمین کی حکم کی بجاوری یہی عبادت ہے. اسی طرح سے اس مہینہ کو
آدمی جب پالے، یہ مہینہ اگر نصیب ہو جائے تو اس مہینے میں جو وقت ہے اس وقت کی وہ قدر کرے، وقت کو استعمال میں لائے، بجائے اس کے کہ لایانی کاموں میں اپنے وقت کو ضائع کرے، ایسا نہیں، بلکہ صحیح طریقے سے وقت کو لے جانا چاہیے۔ عبادت کے لیے آدمی ایک خطہ تیار کرے کہ ہمیں اس رمضان میں، جیسے کہ ہم رمضان میں دیگر اور کام کرتے ہیں نا، اس کے لیے ہم پہلے سے پلاننگ بناتے ہیں کہ کیا کرنا نہیں کرنا۔ آپ کو چاہیے کہ اس رمضان میں داخل ہونے سے پہلے آپ ٹائم ٹیبل بنائیں، آپ کو کس حساب سے قرآن کتنے پارے یا کتنے صفحے آپ کو پڑھنے ہیں، نہیں پڑھنے ہیں، اسی طرح سے کون کون سے عمل آپ کو انجام دینے ہیں، آپ کتنے رکعت کدھر نماز پڑھیں گے، کس مسجد میں، جو کچھ بھی عمل آپ کریں گے اس کے بارے میں آپ پہلے سے ٹھان لیں کہ اس مہینہ کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ عمل کریں گے، اور اس وقت کو لایانی کاموں میں، فالتو کی باتوں میں آپ ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ وقت یہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ جو اس کی قیمت کو نہیں سمجھتا ہے نا، وہ افسوس کرے گا۔ قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے وقت کی قسم کھایا ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، یہ جو لیل و نہار، یہ رات دن، یہ وقت آپ کے لیے بہت قیمتی ہے، بہت انمول ہے۔ اس وقت کا مقابلہ آپ روپے پیسے سے نہیں کر سکتے، سونے چاندی سے نہیں کر سکتے ہیں۔ وقت کے ذریعے ہی یہ سارے کچھ کمائے جاتے ہیں۔ سونے اور چاندی آپ کے پاس وقت ہے تبھی کما سکتے ہیں، روپے پیسے، دینار درہم، جو کچھ بھی آپ کماتے ہیں، اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ نہیں کما سکتے۔ وقت کی آپ قدر کریں اور وقت سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اور اس وقت کو استعمال میں لانے کی کوشش کریں۔ فالتو کی چیزوں میں، فالتو کے کاموں میں آپ اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ اس وقت بہت سارے لوگ لایانی کاموں میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، رات دن لوگ سوشل میڈیا میں لگے رہتے ہیں، بیکار کی چیزیں دیکھتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں، جاگتے رات بھر جاگتے ہیں، لیکن عبادت کچھ نہیں، صرف لایانی کاموں میں۔ اس لیے اس سے آپ بچیں، اس کے بارے میں آپ پوچھے جائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک انسان سے پوچھا جائے گا عمر کے بارے میں، اور عمر میں ایک جوانی کے بارے میں خاص کر کے پوچھا جائے گا۔ تو اس مہینے کو آپ استعمال میں لانے کی پہلے سے آپ عزم رکھیں کہ ہم اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ اسی طرح سے اس مہینہ کے اندر آپ جب داخل ہو رہے ہیں تو چونکہ روزہ ایک بہت اہم عبادت ہے، آپ اس کے احکام و مسائل کو جانیں۔ اگر آپ کے پاس علم نہ ہو تو آپ جاننے والے سے پوچھیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جو لوگ جاننے والے ہیں ان سے پوچھ لو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ بہت سارے احکام و مسائل جو بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، تو جہاں معلوم نہیں ہے فوراً وہاں رابطہ کرے اور پوچھ لے کہ اس معاملے میں شریعت کا کیا حکم ہے، اسلام کا کیا حکم ہے، اللہ نے کیا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ جو مسائل ہیں نا وہ جاننے کی کوشش کریں۔ یہ مسائل بھی جاننا بہت ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے خاص کر کے۔ اور اس مہینے سے متعلق جو بھی ہے، افطاری کروانے کی جو بات ہے، یا بہت سارے لوگ سو کر کے اٹھتے ہیں، کھانے لگتے ہیں، کیا کرنا ہے نہیں کرنا، بہت ساری باتیں ہیں، اس کے بارے میں آپ مسائل جاننے کی کوشش کریں، اور اسلام کے اندر جو کچھ بھی اس مہینے سے متعلق آیا ہے، جو سب مسائل ہے وہ سب آپ جانیں گے تو آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوگا۔ آپ کے اندر اگر علم آئے گا نا تو وہاں کی جہالت آپ کی دور ہوگی، آپ وہاں کے عالم بن جائیں گے۔ جہاں آپ کو علم نہیں ہوتا ہے، اگر جان لیتے ہیں، پوچھ کر کے ہو یا پڑھ کر کے ہو، جس حساب سے اگر جان لیتے تو وہاں کے آپ عالم بن جاتے۔ اور عالم اور جاہل میں بہت فرق ہے۔ ایک آدمی پڑھا لکھا ہے، دوسرا جاہل ہے، دونوں میں بہت کا فرق ہے۔ ایک اندھا ہے، دوسرا بینا ہے، دونوں میں بہت کا فرق ہے۔ جیسا بینا ہے اندھا نہیں ہو سکتا، پڑھا لکھا ہے جاہل ویسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو آپ احکام و مسائل کو جاننے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے اس مہینے کے اندر آپ داخل ہو رہے ہیں تو اس مہینے میں آپ کو چاہیے کہ اپنے دل کو بالکل کشادہ کر لیں، بالکل صاف ستھرا بنا لیں۔ آپ کو بالکل پاک صاف ہو کر کے کسی کے خلاف بغض و عداوت والی بات آپ اپنے دل میں نہ رکھیں۔ آپ بالکل نیک نیتی کے ساتھ اس مہینے کے اندر داخل ہو جائیں۔ اسی طرح سے اس مہینے کے اندر آپ داخل ہو رہے ہیں تو آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ آپ ہاتھ پیر یا اپنی آنکھ، اپنے اعضاء اور جوارے کی محافظت کریں۔ آپ لایانی چیزوں کو مت دیکھیں، آپ اپنی زبان سے غلط چیز نہ بولے، کسی کی غیبت، چغلے
اور برائی یہ سب کام بالکل نہ کرے، بالکل اللہ کا شکر بجا لائیں، ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرے جس سے رب العالمین راضی ہوتا ہے، وہ کام کرنے کی کوشش کریں جس سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، آپ وہ اعمال کریں۔ فالتو میں بیٹھ کر کے، خاص کر عورتوں میں یہ سب ساری چیزیں پائی جاتی ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہو چاہے رمضان کے علاوہ دیگر اور کوئی مہینہ ہو، جہاں وہ دو چار بیٹھتی ہیں دوسرے کی غیبت، برائی اور چغلی یہ سب کرنے لگتی ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت یہ بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح سے چغلی یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا یہ سب گناہ ہے۔ آپ یہ عزم کریں، آپ یہ کوشش کریں کہ آپ اپنے اعضاء اور جوارے سے نہ تو غلط چیز دیکھیں گے اور نہ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچائیں گے، ہاتھ پیر سے بھی آپ دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ اسی طرح سے اس مہینے کے اندر آپ جب داخل ہو رہے ہیں، اس مہینے میں آپ یہ نیت کر لیں کہ آپ افطار کروائیں گے۔ افطاری کروانے میں کتنا ثواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر کسی روزے دار کو افطاری کروا دیتا ہے تو ایک روزے کا ثواب ملتا ہے، ایک روزے کا ثواب ملتا ہے، ایک کو اگر آپ افطاری کرواتے ہیں تو۔ اس مہینے کے اندر یہ سب چیز ہے کہ آدمی کو بالکل صاف ہو کر کے داخل ہونا چاہیے، جو اعمال صالحہ ہے وہ کرنے کی حتی المقدور کوشش کرے، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل اس مہینے میں قرآن کا دورہ کرواتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ ہوتا ہے اس مبارک مہینے کے اندر۔ تو یہ مبارک مہینہ آپ کو نصیب ہو رہا، آپ اس مبارک مہینے میں داخل ہونے والے، تو آپ کو چاہیے کہ پہلے سے آپ روٹین بنا لے، آپ پہلے سے ٹائم ٹیبل بنا لے کہ آپ اس مہینے کو کس حساب سے استعمال میں لائیں گے، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی خیرات و برکات کو حاصل کر سکے، زیادہ سے زیادہ یہی نیت کرے۔ دوسروں کو اگر آپ رہنمائی کر دیتے، دوسروں کو اگر بتلا دیتے ہیں، اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ من دل علی خیر فلہ اجر مثل اجر فاعلہ، کہ اگر آپ کسی کی رہنمائی کر دیتے، اچھی بات بتلا دیتے، وہ اگر عمل کرتا ہے تو عمل کرنے والے کے برابر آپ کو الگ سے ثواب ملے گا۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے، یہ فضیلت ہے کہ اگر آپ کسی کی رہنمائی بھی کر دیتے ہیں، اگر وہ عمل کرتا ہے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اور عمل سے مراد عمل صالح ہے، ہاں یہ نہیں کہ غلط کی طرف آپ بھگائیں اور غلط چیز دکھائیں اور وہ جا کر کے کرے تو وہاں گناہ ملے گا، آپ کو گناہ ملے گا۔ اچھی بات پھیلائیں۔ اسی طرح سے اس مہینے کے اندر آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ جو لوگ دین نہیں جانتے ہیں، جن کے پاس اسلام کے سلسلے میں معلومات نہیں، انہیں جا کر کے آپ اسلام کے بارے میں بتائیں، ایک ٹائم رکھ لیں، آپ زیادہ سے زیادہ دین سیکھ کر کے دوسروں کو بھی بتائیں، تاکہ دوسرے کو بھی فائدہ ہو سکے، دوسرے بھی عمل کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا۔ ہاں اس مہینے کے اندر ایک چیز یہ بھی ہوتا ہے کہ اس مہینے سے متعلق بہت سارے لوگ، چونکہ ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، جس کے پاس جو کچھ موبائل میں آتا ہے فارورڈ کرتا ہے، اس مہینے کی یہ فضیلت ہے، اس مہینے کی یہ فضیلت ہے، اتنا کرنے سے ایسا ہے، اس روزہ کا یہ مقام ہے، اس روزہ کا یہ مقام۔ میرے بھائی کوئی بھی چیز آپ کے پاس آئے، آپ تحقیق کر لیں پہلے۔ بہت سارے لوگ اس مہینے سے متعلق موضوع اور من گھڑت روایات کو پھیلاتے ہیں، میسج کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، دیکھو اس میں یہ ہے، اس سے نہیں، گناہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا سورہ حجرات کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کہ ایمان والو، تمہارے پاس اگر کوئی فاسق و فاجر خبر لے کر کے آئے تو تم تحقیق کر لو، فتبینوا، ایسا نہ ہو کہ چیک کرنے سے پہلے تم اس کو پھیلا دو، اور دوسرا آدمی جب دیکھے تو دیکھے کہ یہ تو غلط ہے، اب وہاں آپ کے اوپر حملہ کرے، بتائے کہ آپ نے یہ غلط کیوں پھیلایا ہے، تو اب وہاں آپ کو افسوس ہونے لگے۔ نہیں، تو افسوس ہونے سے پہلے آپ چیک کر لیں، چیک کر لیں۔ اسلام کے اندر اس کی بہت اہمیت ہے۔ بلا سند اور بغیر تحقیق کی کوئی بات آپ نشر کرتے، اگر وہ غلط ہے نا، تو آپ غلط کو بڑھاوا دینے میں ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ لکھا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جب چیک کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ اس مہینے کے اندر آپ ایک طرف تو روزہ رکھ رہے ہیں اور دوسری طرف ایسے گناہ کر رہے ہیں جو آپ کے لیے وبال جان ہے۔ اس لیے کوئی بھی چیز آپ شیئر کر رہے ہیں یا شیئر کریں گے،
اس کی تحقیق کر لیجئے گا۔ میرے بھائی، تحقیق بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ کے پاس علم نہ ہو جائے، جب تک اس کے بارے میں آپ کے پاس ثبوت نہ آ جائے، تب تک آگے مت بڑھائیے، مت پھیلائیے، کیونکہ بہت سارے لوگ جھوٹے ہیں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں اور غلط چیزوں کو پوسٹ بنا کر کے ان کا کام یہی ہوتا ہے، حوالہ دیتے تھے صحیح بخاری، صحیح مسلم، اتنا نمبر اتنا ہے اور یہ ہے، جب چیک کیا جاتا تھا پتہ نہیں چلتا۔ اس مہینے کے اندر آپ کی یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ اس مہینے کے اندر جو کچھ بھی آپ کے پاس آئے، آپ ڈائریکٹ ویسے فارورڈ نہ کریں، ڈائریکٹ دوسروں کو نہ بھیجیں جب تک کہ آپ کے پاس اس کے بارے میں پختہ علم نہ ہو جائے کہ واقعی حقیقت میں یہ درست ہے اور یہ صحیح ہے۔ یہ سب ساری چیزیں ایک مسلمان کے لیے اس مہینے سے متعلق، کہ اس مہینے میں داخل ہونے سے پہلے پہلے یہ خاکہ اپنے ذہن کے اندر بیٹھا لے، یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں بیٹھا لے کہ ہمیں کس حساب سے اس مہینے کو لے جانا اور کون کون سے کام کرنے ہیں، یعنی ہر وہ کام آپ کرنے کی کوشش کرے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ جہاں تک ہو سکتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، طاقت بھر قیام اللیل کرے، لمبا قیام کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، سجدے میں اللہ سے دعا کرے۔ یہ بہت مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینہ سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔